تہجد کی نماز اور دوسری نماز میں کوئی فرق نہیں، نوافل ہیں۔ تہجد کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، اس کی بہت ترغیب دی، فرض نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی کی جو مستقل عادت تھی، آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نفل جی اور 3 وتر۔ کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتی تھی، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میرے گھر میں ہوتے آپ، تو میں سوئی ہوتی تھی اور آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے نہیں اٹھاتے تھے۔ اور جب سجدے میں جاتے تھے تو لمبائی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ میری ٹانگیں سامنے آتی تھی، تو آپ میری ٹانگوں پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے، تو میں ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی تھی، آپ سجدہ فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، میں پھر سیدھی کر لیتی تھی، تو اب لمبی رکعت پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے، پھر مجھے ایسے ایسے کرتے تھے، پھر میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی، اور آپ سجدہ ادا فرماتے تھے، پھر اب تحیات میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تہجد سے، تو پھر میں خود ہی اٹھ جاتی تھی، پھر مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے تھے، فجر کی اذان تک ایسے آپ سیدھے ہاتھ کا ٹیک اور پاؤں ایسے کر کے، ایسے ہم لیٹتے جی آپ ایسے لیٹ جاتے تھے، اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی تھی، اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے، یہاں تک کہ اذان ہوتی اور بلال آ کر دستک دیتے، تو پھر آپ اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتے اور فرض نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اللہ، تو یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا رات کو پچھلے ٹائم، تو عشاء کے بعد اگر وہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ایکسٹرا، تو وہ تہجد گزار ہی شمار ہوگا۔ تو آپ سونے سے پہلے 2 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، آپ بھی تہجد گزار ہو جائیں۔ یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے نبی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ میرے محبوب، تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ، تو رات مجھے دیا کر، رات کو اٹھا کر، تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے، دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو، تو رات کا وقت مجھے دیا کر، اس میں تو اور میں آپس میں بات کریں گے۔ رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے، اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا، تو رات کو میرے پاس آیا کر، مجھ سے بات کیا کر، اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ عجب بات ہے، یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے، تیری مشقت زیادہ ہے، دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، تیرنے سے۔ مکے میں تو پانی کا قطرہ نہیں، زمزم کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، تو وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے؟ دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیہ دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے، لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ اب اسے تیرنا ہے، اگر وہ رکنا چاہے گا پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا، مچھلیاں اسے نوالا بنائیں گی، اسے ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے، ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا، اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا طویلا طویلا۔ میرے نبی، یہ نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے، مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے، نہیں ہے، نہیں، فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ جب یہ آیت آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر،
وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے. دوسرا کنارہ کب آئے گا؟ دوسرا کنارہ ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا. تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر کہ اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے. اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر؟ اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر؟ میرے بھائیو 1.25 لاکھ انبیاء پس گئے اور انہیں مشقت کی گھاٹیوں سے گزارا گیا. ایسی مشقتیں آئیں کہ انبیاء پکار اٹھے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. ہمارا نبی ساری دنیا کے سردار، جن و انس کے سردار، نبیوں کے بھی سردار، ساری زندگی آپ کی تہجد 11 رکعت نفل ہے، 11 رکعت، 8 نوافل اور 3 وتر. اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے 15 رکعت. لیکن یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی، آپ کی مستقل رات کی بندگی 11 رکعت، کبھی اس سے بھی کم، کبھی اس سے بھی کم. سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں. کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو. تابعین میں، صحابہ میں بکثرت میں لیں گے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہو. اور نماز کی عادت ڈالو. ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا. جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ. ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو. ایسے عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے. کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا. ایسے اتنے اطمینان سے نماز. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو فَارْغَب، رغبت کی نماز. نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ. نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو. ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو. یہ بہت بڑا سبب ہے. اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے. 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں. مسجد میں گئے، نفل شروع کر دی. ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت عثمان آئے. اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے تو ہزاروں قطار رونے لگے. مجھے کیوں نہ کہا؟ عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا؟ ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا؟ یہ سارے مالدار تھے. بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا. اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی. جب اللہ کے نبی واپس آئے پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے. کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے. تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ. یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے. باقی سب ڈھکوسلے ہیں. میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں. یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے. کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے. نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا.
کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں 1000 دفعہ یہ پڑھو 1000 دفعہ یہ پڑھو، میرے سر میں درد ہے. اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو. میں کہا جی پھر تو پہلے انہوں نے ہور درد ہوا جاوے گا جو میں سر درد نال میں 1000 باری سورۃ اخلاص پڑھا کے میرے کو تو نماز دی رکعت وچ کولو اللہ مشکل پڑی جاندی ہے. میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کول ہی رکھو، یہ میرے واسطہ کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے وظیفہ بتایا، نماز پڑھو دعا مانگو، نماز پڑھو دعا مانگو، صدقہ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو. بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں چاہے فاسق ہو. اور سخاوت کا مطلب کوئی بہت زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے. تو غریب بھی سخی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے. بخل خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت کو پیدا کرنا پڑتا ہے. سخی بنو. مولویوں میں سخاوت بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ شروع سے لینے کا جو کام شروع ہو جاتا ہے تو دینے کو دل ہی نہیں کرتا. تو دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں دے، کھلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے، پلانا سیکھو اللہ تمہیں پلائے. پھر سب سے بڑی سخاوت ہے جس پہ ناراضگی ہے معاف کر دو. سب سے بڑی تواضع ہے جس پہ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو. معافی مانگنا اس سے بڑی تواضع کوئی نہیں، معاف کر دینا اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے. اور اللہ کو سخی سے پیار ہے، وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. سامری نے بچڑے کی پوجا کروائی، اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو، وہ قتل ہو گئے. سامری نے پکڑا ہوا آ گیا، اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے. یا اللہ وہ بدبخت تو سب کو بچڑے کی پوجا پہ لگانے والا. اللہ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ ہی مر جائے گا. وہ بخار میں مر گیا. تو سخاوت ایسی چیز ہے جو کفر و نفاق میں بھی کام دے جاتی ہے. بیٹا سخی بنو. اور ایک سخاوت بتائیے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. اپنی کوتاہی کا کھل کے اعتراف کرو. جو معافی مانگنے آئے اس کے آگے منہ نہ بناؤ، اسے فوراً اپنے سینے سے لگاؤ. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو. اور نوافل میں تہجد کا اہتمام کرو. یہ شعار الصالحین ہے. آپ نوجوان ہو تو آپ 70 سے بھی آگے چلے گئے. تہجد کا اہتمام کرو. نوافل اس سر درد میں میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں، ورنہ 40-50 نفل روزانہ پڑھتا ہوں. میری تہجد قضا نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے. پچھلے 30-35 سال سے اللہ نے مجھے تہجد کا پابند کیا ہوا ہے. یہ میں تم میری اولاد ہو، تمہیں ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بزرگی نہیں جتا رہا ہوں، کہ تمہیں پتہ چلے کہ بیماری میں بھی اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں کیوں نہیں ہو سکتا. جلدی سو، جلدی اٹھ. اس موبائل پہ کھیلنا چھوڑ دو، یہ تمہارا بہت وقت ضائع کرتا ہے. اس موبائل سے کھیلنا چھوڑ دو، اس کو دیکھنا چھوڑ دو. وہ وقت مطالعے پہ لگاؤ، تلاوت پہ لگاؤ، ذکر پہ لگاؤ، تسبیح پہ لگاؤ. دوسرا، نماز کا اہتمام کرو. آپ میں کسی کی رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے. تکبیر اولیٰ کے لیے دوڑو. تہجد کی پابندی کرو، چاہے 2 نفل ہی ہو. نہیں آنکھ کھلتی تو سونے سے پہلے پڑھ لو کچھ. 1985 سے اب تک اب یہ بیماری کے دن نکال دو، میری تلاوت قرآن نہیں چھوٹی، میرا ذکر نہیں چھوٹا. اور 1992 سے آج تک میری تہجد نہیں چھوٹی. یا کچھ ایام جو بیماری کے آئے تو اس میں تو میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا مشکل سے. تو بیٹا اللہ کے سامنے رات کو اٹھنا بڑا قیمتی ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. عبادت ہماری بیس بنیاد ہے، یہ نہیں کمزور ہونی چاہیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. یہ چند چیزیں ان کا اہتمام کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کہ آپ کو میری ضرورت ہے. اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں. کہنے کہ ہاں اجازت ہے. پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی. جوانی میں فوت ہو گئی 40 سال کی عمر میں. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی، اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں. تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو. ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں
مجھ سے کہنے لگے من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی، 4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی، کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا، یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے، قیامت کا دن میرے اعمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا، میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فرض نماز تو ہو جائے۔ میرے عزیز اور بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہے، 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے۔ جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت الثری تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان ربی اعلی اعلی کے نغمے گائے گئے ہیں اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے۔ میں آپ سب بچوں کی، آپ کے اساتذہ کی محنت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالیشان پیشہ ہے، آپ تاجر نہ بنو، ڈاکٹر بنو۔ آپ بچوں سے بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل تو تاجر نہ بننا، ڈاکٹر بن، مسیحا بننا، ظالم نہ بننا، پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رولانے کے بجائے مزید پیسے بنانے کے لیے کھڑا کر دے۔ ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے، ورنہ میرا یہ دیش کبھی بھی سوال سے نہیں نکل سکتا۔ ہم نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا لیکن ذلت کے بستیوں میں اور آگے چلے گئے اور نیچے چلے گئے۔ نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ تمہاری کلاس چل رہی ہے، کلاس کے بعد جا کے پڑھو۔ آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی، فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائیں، اللہ کے سامنے سب رکھنا۔ آپ گھر میں ہیں، نماز بن جاؤ گے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت اور اس کے فرائض کا ادا کرنا۔ اس کے فرائض میں نماز سر فہرست ہے۔ 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے اور 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ 10 دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو۔ عبادات میں مردوں عورتوں کے لیے نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آپ کلاس لے رہے ہیں، نماز سر پہ آ گئی ہے، اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں۔ آپ کلینک میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ 10 منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں، پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں۔ آپ آپریشن کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنا مشکل ہے، آپ 10 منٹ بعد نماز پڑھ لیں، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی معراج اور عزت اور عظمت اور کامیابی ہے۔ اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جنگ میں اور تیر ران میں لگا، وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا، زور لگائیں تو درد ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی، تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا؟ کہا جی نکال لیا، کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی، گینگرین، تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دو، تو پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم کاٹ دیں۔ فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اسے ایمان نکل جاتا۔ تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں تم میرا پاؤں کاٹ دینا۔ تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا اور اس کی پٹی کی اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا، اتنا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے پاؤں کاٹ دیا؟ کہنے لگے جی کاٹ دیا۔ کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے۔ تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں، اے اللہ تو گواہ ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔
تتجافا، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا. اس کی اصل ہے جفا. جفا کہتے ہیں بے وفائی کو. تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے، یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں. بے وفائی بڑی بری بات ہے، یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے. بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے. تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع. یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں. جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھیٹے مارتے ہیں. آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر خامند کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا، پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے. اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں. جیسے ماں بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی. 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے. میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد، اے داؤد، یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا. پھر اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ. نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھ کڑی لگا، جو پولیس والے نہیں کھڑے ہتھ کڑی لگاؤ، چور ہے ڈاکو ہے ہتھ کڑی لگاؤ. میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو. کون سے کہو؟ لا يتعاظم علی ذنب ان اغفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے نبی جب رجب آتا تھا تو دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ ہمارے شعبان اور رجب میں برکت دے اور ہمیں رمضان دکھا. ہمارے نبی نے 9 رمضان دیکھے. 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے. پہلا رمضان 2 ہجری میں، اور اسی میں جنگ بدر ہوئی. 17 رمضان المبارک بروز جمعہ جنگ بدر ہوئی. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ہم بھوک کی مشقت کو ذرا آسان کرنے کے لیے کہا کہ صرف تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ایمان والے ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے اور تم پر بھی فرض کیے ہیں. کیوں؟ کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما اکثر ما يدخل الناس فی الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے کہا التقوی و حسن الخلق. تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے گناہ نہیں ہوں گے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے گناہ ہوگا، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، تجھے نیکی کر کے اچھا لگے، غلطی کر کے تمہیں روحانی تکلیف ہو تو تو ایمان والا ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو
تنگی فراخی میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ قزم ہوتا ہے مشکیزے کو بھرنا، سبحان اللہ۔ عربوں کا غصہ تو یوں جاتا ہے پٹاخے کی طرح، شیخ صاحب ناراض نہ ہو، تو مطلب صحرائی لوگ ہیں نا، صحرائی لوگ ہیں، تو غصہ تو ناک پہ رکھا تھا، تو ان کو بتانا ہے کہ غصہ نکالنا نہیں، پینا ہے۔ تو غصہ پینے کو تشبیہ دی مشکیزہ بھرنے سے، اور مشکیزے میں عربوں کی جان اٹکی ہوتی تھی کہ پانی یہ تھوڑے تھا ٹوٹیوں سے جا کے پانی پی لو، 10 میل سے پانی لانا پڑتا تھا اونٹوں پر، 3 دن کی مسافت سے پانی لاتے تھے خیمہ زن قبائل۔ تو جیسے ایک مشکیزہ قیمتی ہو جاتا ہے پانی بھرنے سے، ایسی جو انسان اپنے غصے کو اندر بھر کے بند کر دیتا ہے وہ اللہ کو انتہائی محبوب اور قیمتی ہو جاتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کی ہوئی زیادتیوں پر مٹی ڈال دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک ہے کہ تو میرے نال آئے کیتا تو میں نے آیا کھیا ہوں میرے کو تو معافی منگن آ گیا ہیں، وڈا آیا نواب صاحب۔ العافین عن الناس ہوتا ہے جب کوئی آ جائے زیادتی کرنے والا تو مٹی ڈال کے، جیسے عفو کہتے ہیں چھپانے کو، جیسے مٹی ڈال کے چیز کو چھپایا جاتا ہے، ایسے ہو جاؤ جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ العافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ کن کی صفات بیان ہو رہی ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کون ہیں یہ؟ او ظلموا انفسهم، کون ہیں؟ ذکر اللہ واستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ ہاں اب یہاں کے فرق پڑے گا تقوی والے غیر تقوی والے کا، ولم یصروا علی ما فعلوا، یہاں کے فرق پڑے گا۔ تو تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی خطا نہیں ہوگی، آپ کو اللہ پشیمانی دے گا، آپ توبہ کریں گے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں تقوی والی صفت سے مزین کرتا ہے۔ بھوکا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے ان کی ایک کتاب میں پڑھا، جب کبھی میں بھوکا رہا میرے اوپر علم کا دروازہ کھلا، علم کا ایک باب کھلا۔ تورات رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، انجیل رمضان میں اتری، قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صحف ابراہیم رمضان میں اترے، شیس علیہ السلام کے صحیفے رمضان میں اترے۔ سب سے یعنی یہ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، اور رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ نام تو عربوں نے رکھے، لیکن رمضان کے مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا، اور قرآن اللہ نے خلق کائنات سے بھی پہلے لوح پر لکھوا دیا تھا۔ شہر رمضان، رمضان کہتے ہیں جلنے کو۔ جلنے کا معنی جو مجھے اس میں سمجھ میں آیا وہ یہ کہ پورے سال کے گناہ ہر روزے کے ساتھ جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں۔ جب سال مہینے کا آخر آتا ہے تو سارے گناہوں سے اللہ دھو کر تزکیہ کر دیتا ہے کہ بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی سے دھلتی ہیں، بعضی چیزیں ایسی ہیں جو آگ سے صاف ہوتی ہیں، جتنی دھاتیں ہیں وہ آگ سے صاف ہوتی ہیں۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ سونے کے پگھلانے کو فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ تو ہم آزمائش کو کہتے ہیں نا، آزمائش کس معنی، کس وجہ سے آزمائش کے معنی؟ فتان سنارے کو کہتے ہیں، سنار ہوتا ہے، آج کل اس کو جوہری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آج کل کی عربی میں؟ سناع، سواغ، وہ ایک بولو، صراف۔
فتان سونار کو کہتے ہیں. سونار کیا کرتا ہے؟ سونے کو دھوتا ہے. کیسے دھوتا ہے؟ آگ سے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. پانی سے دھلنے والی چیزوں کی مثال ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. اور پھر کچھ جو سونا چاندی ہے اس کو دھونے کے لیے بارش میں آگ ہے. تو من کی گندگیوں کو دھونے کے لیے یہ مدرسے کا غسل خانہ نہیں ہے. من کی گندگی کو دھونے کے لیے صبر ہے. صبر ایک آگ لگاتا ہے. روزے کا صبر تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ باقی لوگوں کی زیادتیوں پر صبر وہ ایک آگ لگاتا ہے. وہ آگ اندر کو جلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اندر کی گندگیوں کے لیے جو حرارت رکھی ہے وہ صبر ہے، جس میں روزہ سر فہرست ہے. گرمی کا روزہ اب تو اللہ نے آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف آ گئے. گرمی کا روزہ، پھر باقی ساری شہوات سے اپنے آپ کو بچانا. اور پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری. ہمارا روزہ ہے سحری سے افطاری، افطاری سے سحری. ہم پر بھی فرض ہوا افطاری سے افطاری. لیکن قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے گئے، اور روزہ شروع کیسے ہوتا تھا؟ جب افطاری کے بعد نیند آ جاتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، چاہے 1 منٹ کے لیے آ جائے. تو وہ آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ کہنے لگی کوئی نہیں ہے، تم بیٹھو میں کہیں سے پتہ کر کے آتی ہوں. تو وہ گئی، یہ تھکے ہوئے اونٹ چرا کے آئے تھے، لیٹے سو گئے. وہ ذرا دیر سے آئیں، سورج ڈوب گیا تھا. تو کہنے لگی ویل لک یا ابن سلمہ، مشکل آ گئی تیرے لیے. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو. تو چند کھجوروں پہ روزہ رکھا ہوتا